مدیہ کیا سب سے بڑا پرابلم ہے؟ کیوں اس ملک میں یہ کوریلیٹ نہیں کیا جا رہا کہ آبادی جب تک نہیں ہم اس کو ہینڈل کریں گے تمام باقی پلانز ختم ہو جائیں گے؟ جو آج ہم جو پھنسا ہوا پاکستان جس معاشی گرداب میں ہے، ہمارے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس سکولز بنانے کے لیے. میں سکولز کا ایک ڈیٹا پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک سروے آیا ہے کہ یہ جو بچے ہیں 2.25 کروڑ دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے آؤٹ آف سکول بچے ہیں. اس میں سے 87% بچے صرف اس لیے اسکول میں باہر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگا بہت ہے. یہاں پاکستان میں گورنمنٹس کی پرائرٹی ہے یونیورسٹیز کا چارٹر دے جاؤ، مال بنائی جاؤ، اور پرائیویٹ سیکٹر یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے نا، سکولز کو افورڈیبل گورنمنٹ نے کرنا ہے نظام کو. لیکن ہے اتنا سارا کچھ، کیسے سمجھائیں گورنمنٹ کو کہ بھائی پاپولیشن کا مسئلہ ڈیل کریں ایز اے پرائرٹی نمبر 1؟ جیسے میرے کولیگ نے ابھی یہی کہا آپ کو کہ ایجوکیشن اور فیملی پلاننگ اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایز اے پالیسی یا ہم اگر ایز این انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے لیتے ہیں تو اس کو ایک بہت آئسولیٹڈ طریقے سے دیکھتے ہیں. when we talk about family planning ہمیں کرنا کیا ہے کہ we need to address this issue from an integrated manner. ہمیں ایجوکیشن پہ بھی کام کرنا ہے، ساتھ ساتھ میں امپلائمنٹ پہ بھی کام کرنا ہے، اکنامک امپاورمنٹ پہ بھی کام کرنا ہے خواتین کی خاص طور پہ. اور جو جینڈرڈ ریالٹیز ہیں جو خواتین کی ڈیسیژن میکنگ سے لنک ہوتی ہیں، خواتین کی ایکسیس ٹو اپرچونٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، یہ سب کے سب جو ایشوز ہیں یہ سارے ایک ساتھ ہمیں ایڈریس کرنے پڑیں گے. لیٹ می انڈرسٹینڈ سم تھنگ. آپ کی بات سے مجھے تاثر مل رہا ہے کہ اس ملک میں اگر پاپولیشن کے مسئلے کو سیریسلی بنانا ہے ایشو تو اس کو موسٹلی خواتین میں زیادہ اویئرنیس کرنی پڑے گی، ان کا پریشر بنے یا ان کا کوئی وینگارڈ ہو جو اس مسئلے کو حل کرے. مرد اس میں اتنے نہیں ہیں سینسٹیو ٹو دی ایشوز. So that's not true in the sense کہ ہمیں مردوں کے ساتھ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے جو ہے جی، بٹ سمجھانے سے زیادہ we need to start, it's more than just education and awareness. ہمیں اپرچونٹیز بھی تو کریٹ کرنی ہے نا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کچھ سال پہلے جو انفارچونیٹ زینب کا کیس چلا تھا، اس کے بعد جو لائف اسکلز بیسڈ ایجوکیشن کے بارے میں جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اور جو اسکولس میں ہم انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے تھے فار سیف بیہیویئرس، فار سیف ہیلتھی بیہیویئرس، وہ ایک طور پہ ایک اس کو سرکموینٹ کیا گیا تھا. سول سوسائٹی نے اس پہ بہت شور مچایا تھا، اسکولس پہ انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی تھی. لیکن جو سرکموینشن جو آئی تھی، جو آپ کا بلاک آتا ہے، وہ گورنمنٹ کی پالیسیز پہ آتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو ایک مائکرو نظر سے اس کو اپروچ کرتے ہیں. وی نیڈ ٹو براڈن آر اسکوپ، وی نیڈ ٹو براڈن آر اپروچ، اور ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو شفٹ کرنا پڑے گا. دس از ود ان دا گورنمنٹ، دس از ود ان یور کمیونٹیز. آپ کو جس طرح ایک ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے فرام اے ملٹی سیکٹورل لینس، فرام این انٹیگریٹڈ لینس، وہ بہت اہم ہے. گورنمنٹ میں بھی رہی ہیں، پولیٹیشینز بھی رہی ہیں. شہزاد کو اس لیے میں اور آئی فاؤنڈ ہر اے ویری پازیٹیو ان کی اپروچ رہی ہے جب یہ گورنمنٹ میں بھی تھی. شی لیڈ اے لاٹ آف. مدیہ مجھے یہ بتائیں آپ، لیٹس ٹاک اباؤٹ دس تھنگ، کیسے ہم گورنمنٹ کو مجبور کریں یا سمجھائیں یا پرائرٹائز کریں کہ ڈاٹس جوائن کرنا شروع کر دیں کہ بھائی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سول ملٹری ریلیشن نہیں ہے، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ جو ہے ایتھنیسٹی، یہ ساری چیزیں ہیں، فالٹ لائنز ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ پاپولیشن ہے. جب تک اس کو نہیں کریں گے تمام پلانز آپ کے دائیں بائیں گڑبڑ ہوتے جائیں گے. ہاؤ ڈو وی جوائن ڈاٹس مدیہ؟ سو I will say sir کہ کچھ چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں ابھی ریسنٹ ہسٹری میں اور ریسنٹ پاس میں، آپ کے FP 2030 کے گروپس بنے ہوئے ہیں، آپ کے سندھ لیول کے CIP پورا سیل چلتا تھا which was the cost intervention plan، جو FP 2020 کے جو گولز تھے اور کمٹمنٹس تھے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اٹھے تھے. ون آف دا کی تھنگس ہمیں جو نظر آتا ہے ان دیز اسپیسز جو پاپولیشن اور پاپولیشن کی
ایشوز کو دیکھنے کے لیے بنی ہے یا انیشیٹ کی گئی ہیں، اس میں وہ ملٹی سیکٹورل اپروچ نہیں آتا. اس میں ایجوکیشن کے ریپرزینٹیوز نہیں ہوتے اتنے، یا اس کے ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ریپرزینٹیوز، پلاننگ کمیشن کے ریپرزینٹیو، وہ کہیں اس کو ایز اے پرائیورٹی نہیں لے پاتے ہیں. اینڈ واٹ وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہم سب کی پرائیورٹی ہونی چاہیے، جیسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں. So the only way to first initiate this is to start by creating multi-sectoral platforms جہاں پہ different representatives ایک ساتھ بیٹھیں اور اس problem کا analysis کریں ساتھ. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ بیٹھ کے اس ڈاٹس کو کنیکٹ کریں اور ایک میننگ فل ڈائلاگ کریٹ کریں ایک دوسرے کے بیچ میں. ہم ریسورسز کی بھی جب ایلوکیشن کی بات کرتے ہیں یا ریسورس پلاننگ، آپ کا PC1 کا جو پلاننگ ہوتا ہے، اس میں ہم کیسے ملٹی سیکٹورل یا انٹیگریٹڈ وے میں اس کو ہم پلان کریں تاکہ آپ جو بھی انیشیٹوز لیں وہ اسٹینڈ الون نہ ہو یا ایک سائلوڈ اپروچ نہ ہو. یہ الگ الگ کام کرنے سے نہیں بات بنے گی. ہم نے سب نے ایک پرائیویٹ جعلی اسکول میں لے جاتا ہے، جی انگلش میڈیم اسکول ہے، میرا بچہ پڑھ جائے گا. جب باتیں سنتے ہیں تو ایجوکیشن پرائرٹی ہے، جب یہ بات سنتے ہیں پھر وہ پولیٹیشین بھی ساؤنڈنگ بورڈ اپنے الیکٹریٹ کا دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا یار وہ سڑک چاہیے، میں پہلے سڑک بنا دوں. تو پھر کیا کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاپولیشن سے ہی سب کچھ نکلنا ہے؟ سر آئی تھنک پہلے تو میں یہ بولوں گی کہ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ایڈریسنگ پاپولیشن ایز اے ہیومن رائٹ. ہمیں اس کو ایک انسانی حقوق کی نظر سے دیکھنا ہے، ایک کنٹرول کی نظر سے نہیں، ایک اس طرح کا فیکشن نہیں کہ ہمیں یہ ایک پرابلم ہے اور ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے، بٹ انسٹیڈ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہیلتھ، ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو ہم ایک پرائیورٹی اور رائٹ کیسے بنا سکتے ہیں ٹو امپروو ہمارے لوگوں کی ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر. دوسرا یہ کہ اگر آپ لوگوں کی بات سنیں تو سروائیول از آف کورس ایٹ دا موسٹ اینڈ اٹموسٹ پرائیورٹی. ہر کسی کو اپنا گھر چلانا ہے، ہر کسی کو اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے اور ٹیبل پہ کھانا رکھنا ہے، پانی پینا ہے، اور پھر ایجوکیشن ان کی پھر ایک موسٹ لائکلی ایک سیکنڈ پرائیورٹی بن جاتی ہے. کیونکہ جب تک بچے کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک آپ کے گھر کا ماحول اور آپ کا جو گھر کی بنیاد نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، تو وہ ایجوکیشن تو تھوڑا سا. لیکن یہی تو سمجھانا ہے بھیا کہ اگر 8-9 بچے ہوں گے تو پھر آپ اٹموسٹ پرائیورٹی، ہر کسی کو اپنا گھر چلانا ہے، ہر کسی کو اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے اور ٹیبل پہ کھانا رکھنا ہے، پانی پینا ہے، اور پھر ایجوکیشن ان کی پھر ایک موسٹ لائکلی ایک سیکنڈ پرائیورٹی بن جاتی ہے. کیونکہ جب تک بچے کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک آپ کے گھر کا ماحول اور آپ کا جو گھر کی بنیاد نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، تو وہ ایجوکیشن تو تھوڑا سا. لیکن یہی تو سمجھانا ہے بھیا کہ اگر 8-9 بچے ہوں گے تو پھر آپ